بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامسۃ عشرہ یستحب غسل الیدین معا وإن كان الأكل بإحداهما قبل الطعام وبعده الحمد للہ رب العالمین۔ لما پنجم، آخری بحث، آخری مسئلہ، اور اس درس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پانچواں حصہ شرح لما کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق کی خاص عنایت فرمائی کہ بہت عرصہ پہلے اس کے کچھ درس کیے تھے، پھر درمیان میں کئی سال بریک رہی، لیکن الحمدللہ اب اس 2022 کے ماہ مبارک میں، جس کا آج 25واں روزہ ہے، یہ بحث مکمل ہو گئی۔ اللہ کی توفیق تھی کہ کوئی درمیان میں رکاوٹ بھی نہیں آئی، مسلسل چلتے رہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جن دو دوستوں نے خصوصی تعاون کیا کہ روزہ بھی ہوتا تھا، اپنی نیند بھی قربان کرتے، مصروفیات سے ٹائم بھی نکالتے، اس کی ریکارڈنگ، اس کی اپلوڈنگ، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں عزیزم برادر جناب علی خان مخلصی صاحب کا، اور عزیزم جناب برادر زین سجاد صاحب کا، کہ جنہوں نے پورا ماہ رمضان یہاں گزارا، ہمارے ساتھ ہمیں ٹائم دیا، اور اس کتاب کے ان دروس کو مکمل کرنے میں ہمارا مکمل ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آخری مسئلہ اطعمہ اور اشربہ کا دسترخوان سے متعلق ہے کہ کچھ کھانے پینے کے مستحبات ہیں، کچھ کھانے پینے کے مکروہات ہیں، اور کچھ اس دسترخوان کے محرمات ہیں، کہ جب انسان دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو کیا کیا مستحب ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے دوران، کھانے کے بعد۔ اسی طرح دسترخوان پر جب انسان کھانا کھائے تو اس کے مکروہات کیا کیا ہیں، اور آخر میں آئے گا انشاءاللہ کہ ایسا دسترخوان کہ جہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا ہی حرام ہے۔ ایک تو وہ فہرست گزر گئی کہ کن چیزوں کا کھانا حرام ہے، وہ علیحدہ ہے۔ یہ دسترخوان سے مربوط چیزیں ہیں، جب انسان کھانے پینے بیٹھتا ہے، جو دسترخوان ہوتا ہے اس سے متعلق یہ چیزیں بالکل آسان اور سیدھی سیدھی روایات ہیں، اور انہی کا خلاصہ ہے۔ اطعمہ اور اشربہ کا آخری مسئلہ 15واں، وہ دسترخوان سے جس کو آپ کہتے ہیں نا آداب خورد و نوش، کہ کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، اور کچھ محرمات ہیں انشاءاللہ۔ پہلے شروع فرما رہے ہیں کہ آداب دسترخوان میں، آداب خورد و نوش میں مستحبات کون کون سے ہیں۔ فرماتے ہیں یستحب غسل الیدین، سب سے پہلے مستحب ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ بِإِحْدَاهُمَا، اگرچہ وہ کھاتا انسان ایک ہاتھ سے ہے، لیکن دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ کب؟ قبل الطعام، کھانے سے پہلے بھی، وبعدہ، اور کھانے کے بعد بھی، یعنی 2 دفعہ ہاتھوں کو دھوئے، ایک دفعہ کھانے سے پہلے، ایک دفعہ کھانے کے بعد۔ کیوں؟ فعن النبی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ ینفی الفقر، کہ جو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں یہ فقر اور تنگ دستی کو ختم کرتا ہے۔ وآخرہ ینفی الہم، جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے ہیں وہ غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ یہ فرمان ہے پیغمبر اکرم کا۔ وقال علیہ السلام، علی علیہ السلام، امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں
ग़स्लुल यदैन क़ब्ल ताम व बादहू, के खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोना क्या असर रखता है, इसका क्या फ़ायदा है। फरमाते हैं ज़ियादतुन फ़िल उम्र में ज़्यादती, इमाततुन लिल ग़म्र अनिस्याब, कपड़ों से, ग़म्र कहते हैं चिकनाई को, आलूदी को। ये हम आज से जब चावल खाते हैं कपड़ों को जब बाद में धोएंगे तो स्याब यानी लिबास से उस आलूदगी को, चिकनाई को दूर करता है। वयजलु फिल बसर, और ये आँखों की बीनाई में इजाफे का सबब बनता है। यही खाने से पहले हाथ धोना और खाने के बाद हाथ धोना। वक़ाल सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन गसल यदहू क़ब्ल ताम, जो बंदा अपने हाथों को ताम से पहले और ताम के बाद यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को धोता है, आशा फी सातिन, यानी आसूदा ज़िंदगी गुजारेगा, यानी तंगदस्ती की ज़िंदगी नहीं होगी। फी सातिन यानी वो सात में ज़िंदगी गुजारेगा, मतलब बात क्या है, आसूदा ज़िंदगी होगी, आसान ज़िंदगी होगी। वऊफ़या मिन बलवा जसदी, और जिस्मानी अमराज से महफूज रहेगा। ये अहादीस आ गई कि जिनसे इस्तेबाब साबित हुआ कि खाने से पहले भी हाथ धो, खाने के बाद भी। फरमाते हैं जब आपने हाथ धोने हैं, व मसहुमा बिल मिंदील व नहविही फिल गस्ल सानी, जब आप खाने के बाद हाथ धोएं तो हाथ धोने के बाद आप अपने हाथों को मिंदील यानी तौलिया से या आजकल टिश्यू आ गए, इनसे उनको खुश्क कर लें, यानी जो खाने के बाद हाथ धोने उसको खुश्क करना है। दूनल अव्वल, जो खाना खाने से पहले धोने हैं उनको खुश्क नहीं करना। क्यों? रिवायत मुताबिक फ़इन्नहु ला तज़ालुल बरकतु फ़ित ताम मा दामतिन नदावतु फ़िल जद, इसलिए कि जो खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं जब तक उन हाथों में वो धोने वाली तरी मौजूद होगी उस वक्त तक उस खाने में, उस ताम में बरकत रहती है। तो जो खाना खाने से पहले हाथ धोने उसको फिलहाल खुश्क नहीं करना, हाँ जो खाना खाने के बाद करना उनको खुश्क करना। तो एक मुस्तहब ये हो गया दस्तरखान का, खुर्दोनोश का, कि खाना खाने से पहले भी हाथ धोएं, खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। दूसरा मुस्तहब बाद में है, फरमाते हैं व तस्मियतु इंदा शुरू फिल आकल, जो ही आप खाना खाना शुरू करें तो पहले पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह मुस्तहब है। क्यों? फ़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, पैगम्बर ने फरमाया इज़ा वुज़िअतिल माइदतु, जब कोई दस्तरखान बिछा दिया जाता है, हफ़्फ़तहा अरबातो आलाफ मलक, 4000 फरिश्ते उस दस्तरखान को घेर लेते हैं। फ़ाइज़ा क़ाल अल अब्द, और जब वहाँ दस्तरखान पर बंदा बैठा हुआ बंदा कहते हैं बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क़ालतिल मलाइका, वो मलाइका उस बंदे को कहते हैं बारकल्लाहु अलैकुम फ़ी तामिकुम, अल्लाह तुम्हारे इस ताम में बरकत दे। सुम्मा यक़ूलून लिश्शैतान, और फिर शैतान को कहते हैं उख़रुज या फासिक, शैतान तू यहाँ से निकल जा, ला सुल्तान लका अलैहिम, इन लोगों पर तेरी कोई हुकूमत नहीं है, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर रहे हैं। फ़ाइज़ा फ़रगू, और जब फारिग होते हैं खाना खाने से और वही लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब पढ़ते हैं, क़ालतिल मलाइका, ये मलाइका उन लोगों को कहते हैं कौमुन, कि ये खाना खाने वाले ऐसे लोग हैं अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने इन पर इनाम फरमाया, इनको नेमत ताम अता फरमाई, फ़अद्दू शुक्र रब्बिहिम, और इन्होंने अपने रब का
شکر ادا کیا، اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا ہے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، جو بھی ہے ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ ملک، وہ فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا لَمْ يَسَمُّوا، لیکن یہی لوگ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ، پھر وہ ملائکہ وہاں بھی ہوتے ہیں لیکن پھر وہ شیطان کو کہتے ہیں اُدْنُ یا فاسق، اے فاسق تو ان کے قریب ہو جا، کیوں؟ فَقُلْ مَعَهُمْ، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی لے، کیوں؟ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے۔ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ، اور جب دسترخوان اٹھا دیا جاتا ہے، وَلَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور انہوں نے نہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھی نہ انتہا میں الحمدللہ، یعنی اللہ کا نام اس دسترخوان پر نہیں لیا گیا۔ قالت الملائکہ، تو یہ ملائکہ کہتے ہیں قوم، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی، انعام دیا، یعنی طعام کی نعمت آ گئی۔ فنسوا ربہم، لیکن یہ اپنے رب جل جلالہ کو بھول گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو پس دوسرا مستحب یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے بعد الحمدللہ۔ دسترخوان کے آداب، خورد و نوش، کھانے پینے کے آداب اور مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ لو تعددت الالوان، الوان المائدہ، یعنی اگر ایک دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے ہیں، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، سالن بھی ہے، کوئی مختلف چیزیں پڑی ہیں، فروٹ شروٹ بھی پڑے ہیں، کوئی سویٹ ڈش بھی پڑی ہے، سمع علی کل لون منہا، ہر نعمت پر علیحدہ بسم اللہ پڑھے پوری توجہ کے ساتھ، یعنی روٹی جب توڑنے لگے تو اس کی بسم اللہ علیحدہ ہے، اور چاول کی بسم اللہ علیحدہ ہے، سلاد شروع کرے تو بسم اللہ علیحدہ ہے، سویٹ ڈش کی بسم اللہ، ہر نعمت کی، یعنی جتنی بھی انواع کی چیزیں ہیں پڑھے۔ رویا ذالک عن علی علیہ السلام، اچھا جی، ہر ایک پر بسم اللہ پڑھنا کہاں سے لیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ایک روایت ہے امیر المومنین علیہ السلام سے۔ وواقعتہ مع ابن القوا مشہورہ، اور امام کا ابن قوا کے ساتھ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ابن قوا یہ لکھا ہے، استاد وجدانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور کرانتر نے بھی لکھا ہے کہ ایک انسان بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ، یہ امیر المومنین کے زمانے میں تھا اور یہ بندہ خارجی تھا۔ پھر ایک روایت ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن وہ روایت استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر نقل کی ہے کہ امام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ دسترخوان پر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے گا وہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس شخص نے، ابن قوا نے کہا کہ میں نے ابھی صبح ناشتہ کیا ہے یا دوپہر کا کھانا اس نے جو بھی کھا ناشتہ کیا ہے اور میں نے اس میں بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن پھر بھی اس طعام نے آزانی، مجھے اذیت دی ہے۔ تو امام نے جواب میں کہا گا، فرمایا کہ وہاں اس میں 2-3 نعمتیں ہوں گی، آپ نے کسی ایک پر بسم اللہ پڑھی ہوگی اور دوسری پر نہیں پڑھی ہوگی۔ اگر آپ دسترخوان جو انواع تھیں 2-3 چیزیں تھیں، اگر ہر ایک پر پڑھتے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ خوب، پھر اس کا اپنا ایک واقعہ بھی ہے امام کے ساتھ۔ خوب، البتہ یہ خارجی تھا بندہ۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کیا کہ التسمیۃ علی کل اناء المائدہ، کہ بات دسترخوان کی نہیں ہے کہ دسترخوان پر کتنے قسم کے کھانے ہیں، ایک ہوتی ہے کھانے کی اقسام، وہ فرماتے نہیں، بعض روایت میں ہے کہ نہیں، اگر ایک دسترخوان پر برتن بہت ہیں تو جس برتن سے کچھ لے گا، مثال اس ڈش میں بھی چاول پڑے ہیں، اس ڈش میں بھی
چاول پڑے ہیں. اب کھانے کی قسم مختلف نہیں ہے وہی چاول، لیکن روایت میں اگر اس ڈش سے لیتا ہے تو بسم اللہ علیحدہ پڑھے، جب دوسرے برتن سے دوسری ڈش سے لے تو اس سے بسم اللہ علیحدہ پڑھے. بات سمجھا گی؟ یہ بھی روایت ہے کہ بات کھانے کی انواع و اقسام کی نہیں ہے بلکہ برتنوں کی. اگر برتن مختلف ہیں تو جس برتن سے یہ لے اس کی بسم اللہ علیحدہ پڑھے. ٹھیک ہو گیا؟ وَلَوْ نَسِيَهَا یا تسمیۃ ابتدا. اگر کوئی بندہ انسان ہے دسترخوان پر بیٹھے رشتہ روزہ لگا ہوا تھا بہت سارا، بڑا جلدی میں آیا اور وہ دسترخوان بیٹھ گیا، انسان ہے، لو ناسیا اگر وہ بسم اللہ پڑھنا پہلے بھول گیا کوئی ایشو نہیں. تدارکہ فی الاثناء عند ذکرہ کہ درمیان میں جو ہی یاد آ جائے اوہو میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، اس کا تدارک کر سکتا ہے. ورویا تدارک کیسے کرے گا؟ روایت یہ ہے کہ پھر جو بھول گیا ہے درمیان میں وہ پھر یوں کہے گا بسم اللہ علی اولہ و آخرہ. ختم. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا تَعَدُّدِ الْأَلْوَانِ وَالْأَوَانِ. اگر ایک دسترخوان ایسا ہے جہاں کھانے بھی کئی قسم کے ہیں اور برتن بھی کئی قسم کے ہیں، یعنی ایک ہی برتن نہیں، برتن بھی کئی، مطلب ڈشیں بھی 3 4 5 ڈونگے ڈشیں پڑی ہیں اور کھانے بھی ان میں مختلف ہیں. اب اگر یہ بندہ کیا کرے ابتدا میں ہی جب بیٹھے تو یہ کہہ دے بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، یہ کہہ دے اجزاء عن التسمیہ. یہ ایسا ہوگا گویا کہ اس نے اس ہر ڈش پر بھی علیحدہ بسم اللہ پڑھی اور ہر برتن پر بھی علیحدہ، یعنی جو بھی انواع تھیں کھانے کی ان میں سے ہر نوع کی بھی وہ علیحدہ بسم اللہ شمار ہو جائے گی، اس سے مجزی ہوگی، اور ہر برتن سے بھی وہ گویا کہ مجزی ہوگی اور وہ ثواب اس کو مل جائے گا. وَرُوِيَا اس طرح ایک اور روایت ہے اس میں ہے کہ اجزاء تسمیت واحدۃ من الحاضرین علی المائدۃ، کہ اگر دسترخوان میں 4 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے اگر ایک شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتا ہے تو وہ باقیوں سے بھی مجزی ہے. لیکن مجزی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں پر مستحب، یعنی وہ نہیں ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن رخصتاً، یعنی اجازت ہے ایک ہی پڑھ دے تو کافی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک پڑھے گا باقیوں نے نہیں پڑھنا، نہ نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہے، یعنی اگر ایک پڑھ دے تو بھی مستحب ادا ہو جائے گا، وہ برکت آ جائے گی. خوب یہ تو ہو گیا اس کا. ایک اور مستحب تیسرا یہ چوتھا، یستحب العقل بالیمین اختیاراً. جب ایک شخص کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا مستحب ہے کہ طعام دائیں ہاتھ سے کھائے. ولا باس بالیسریٰ مع الاضطرار. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اس کا دائیں ہاتھ ہے ہی نہیں، یا اس پر کوئی ایسے بیمار ہوتے ہیں ڈرپ لگی ہوتی ہے، یا اس پر کوئی زخم ہے، کوئی بھی مجبوری ہے، لا باس بالیسریٰ، پھر بائیں ہاتھ سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تاکل بالیسریٰ وانت تستطیع، کہ جب تک تو دائیں ہاتھ سے کھانے پر قدرت رکھتا ہے بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، یہ فرمان ہے. اس طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جس میں فرمایا لا یاکل بشمالہ ولا یشرب بہا ولا یتناولھا شیئا، کہ بائیں ہاتھ سے نہ کچھ کھائے نہ پیے اور نہ اس سے کچھ اٹھائے، یعنی مراد کیا دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. خوب اب پہلا مستحب کیا تھا؟ ہاتھوں کو دھونا کھانے سے پہلے اور بعد میں. پھر دوسرا مستحب آ گیا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہی تھا نا جی. پھر مستحب آ گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا جائے. اب ایک اور مستحب دسترخوان کے آداب میں یہ ہے بدعت صاحب طعام بالآکل، کہ جو صاحب طعام ہے یعنی جس کی طرف سے وہ کھانا ہے، میزبان جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، کہ میزبان کھانے کی ابتدا کرے. یہ مستحب ہے کہ پہلے کھانا شروع خود میزبان کرے، لو کان معہ غیرہ، اگر اس کے ساتھ کوئی
اور بھی ہے تو مستحب ہے کہ جو صاحب طعام ہے، جو میزبان ہے، جس کی طرف سے اگر دعوت ہے اور لوگ بیٹھے ہیں تو شروع وہ کرے، اور نہ فقط شروع کرے وَأَن يَكُونَ آخِرَ مَن يَأْكُلُ، اور مستحب ہے کہ جب کھانا شروع ہو جائے تو آخری بندہ جو ختم کرے وہ ختم کرنے والا بھی میزبان ہو۔ کیوں؟ لِيَأْنَسَ الْقَوْمُ، تاکہ جو اس کے مہمان بیٹھے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں، جب یہ شروع کرے گا وہ شروع کر دے، اور اگر کسی کو ضرورت ہے، ابھی بھوک ہے، وہ کھا رہا ہے، تو جب یہ ساتھ کھا رہا ہوگا تو وہ بھی ساتھ ساتھ کھاتا رہے گا اور کھاتا۔ وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرِ النَّبِيِّ، اور یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال مبارکہ کیا کہ پیغمبر اکرم ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے کہ جب دسترخوان پر لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے، ابتدا کھانے کی خود کرتے اور انتہا بھی خود کرتے۔ خوب معللا بذالک، اور اس کی علت بھی یہی بیان کی، کیا؟ تو کہ جب میزبان خود شروع کرے گا تو مہمان بھی شروع کر دیں گے، اور جب یہ آخر تک کھاتا رہے گا تو مہمان کو بھی جتنا کھانا ہوگا وہ شرم محسوس نہیں کرے گا، وہ بھی ساتھ ساتھ کھاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور مستحب، یہ مستحب یہ آگا جان کہ یبدأ فی الغسل ثم عن یمینہ، ہم نے کہا ہے نا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ اگر بندہ خود اکیلا ہے تو خود اپنے ہاتھ دھوئے گا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی، لیکن اگر وہ میزبان ہے، اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، تو ان مہمانوں کے ہاتھ دھلانے کے بھی کچھ خاص آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ بہت مزیدار باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں یبدأ صاحب الطعام اذا اراد غسل ایدیہم، اگر میزبان اپنے مہمانوں کے ہاتھ دھلانا چاہتا ہے کہ میزبان خود دھلائے، تو مستحب ہے کہ وہ ابتدا کرے فی الغسل الاول بنفسہ، پہلے خود اپنے ہاتھ دھوئے، پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر ثم بمن عن یمینہ، پھر جو اس کی دائیں سائیڈ میں مہمان بیٹھا ہے پھر اس کے ہاتھ دھلائے، اور یوں چلتے چلتے پھر اس بندے تک پہنچے کہ جو اس کی بائیں سائیڈ پر ہوگا، دوراً الی الآخر۔ یہ تو ہو گیا جو پہلا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھلانے ہیں۔ وفی الغسل الثانی، لیکن جو کھانے کے بعد والے جو وہ ہاتھ دھلانے ہیں، بعد رفع الطعام، اب کیا کرے؟ یبدأ بمن عن یساری، پھر ادھر سے شروع کرے، جو بائیں سائیڈ پہ مہمان بیٹھا ہے پہلے اس کے دھلائے، اور یوں چلتا چلتا آخر میں یغسل ہوا آخیراً، پھر آخر میں خود دھوئے۔ یعنی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اپنے آپ سے ابتدا کرے، اور کھانے کے بعد والے میں اپنے آپ پر انتہا کرے۔ رویا ذالک عن صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ترتیب روایت کی گئی ہے۔ معلنا بابتداءہ، کیوں؟ اس لیے کہا کہ پہلے ہاتھ دھونے میں خود کیوں دھوئے؟ لئلا یحتشمہ، تاکہ مہمان شرم نہ کریں کہ یار ہم کیسے ہاتھ دھونا شروع کریں، جب یہ خود دھوئے گا پھر وہ بھی شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جب کھانا شروع ہو رہا ہے۔ یحتشمہ نے استیا، تاکہ وہ شرم نہ کریں۔ وَتَأْخِيرَهُ آخِرًا، اور دوسرے میں وہ کہا تھا نا کہ دوسرے جو ہاتھ دھونے اس میں آخر میں خود دھوئے، فرماتے ہیں وہ اس لیے بِأَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْغَامِرِ، غامر کہتے ہیں اس چکنائی کو، وہ جو کھانے کی چکنائی آلودی ہوتی ہے، کہ اس کا مطلب ہے اس کے ہاتھ تک وہ چکنائی زیادہ دیر لگی رہے بنسبت مہمانوں کے کہ وہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ غامر ہوا بالتحریک، غامر کہتے ہیں ما علی الید، جو انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے، من سحق الطعام، وہ جو سحق کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کریحۃ من العرق، وہ پسینہ سینہ یا فلاں، لیکن مراد جہاں پر وہ آپ لے لیں چکنائی یا فلاں جو اس کی ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ وَزُحْمَتُهُ، اور اس کا زحمہ سے مراد بھی یعنی جو گوشت کی یا اس روٹی کی جو ہلکا سا ذائقہ سا ہوتا ہے وہ اس پر رہتا ہے۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ انہ یبدأ بعد الفراغ بمن عن یمین الباب، کہ نہیں
کھانا کھانے کے بعد یہ کوشش کرے جو دروازے کے دائیں طرف بیٹھا تھا پہلے اس کے ہاتھ دھلائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے حرن کانا، اب چاہے وہ حر ہو یا عبد، اس سے کوئی فرق، مہمان تو مہمان ہوتا ہے۔ ایک اور مستحب ہے، وہ مستحب کیا ہے کہ جب یہ ہاتھ دھلوا لے مہمانوں کے، مستحب ہے کہ یجمع غسالۃ الایدی فی اناء، وہ جو ہاتھوں کو دھویا تھا نا، ان ہاتھوں کے دھلنے سے جو پانی ہوتا ہے جو نیچے گرتا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں، وہ جو غسالہ ہے وہ ایک برتن میں جمع کرے۔ لِأَنَّهُ يُورِثُ حُسْنَ اخلاق الغاسلین، چونکہ یہ ہاتھ دھونے والوں کے حسن اخلاق کا موجب بنتا ہے، یعنی جب ایک ہی برتن میں ان کا ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی جمع ہوگا یہ بنے گا۔ اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اغسلوا ایدیکم فی اناء واحد، کہ تم اپنے ہاتھ ایک ہی برتن میں دھو، تحسن اخلاقکم، اس سے تمہارا اخلاق بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اخلاق حسن ہوگا۔ وَيُمْكِنُ عِيدُ اللَّهِ، اور ممکن ہے اس سے مراد یہ بھی ہو کہ ما ہو عام، کیا کہ اگر برتن مختلف تھے تو بعد میں ان کو ایک ہی برتن میں جمع کر لو اور پھر بھی جہاں اس کو ڈالنا ہے وہاں ڈال لو۔ اور آخری مستحب فرماتے ہیں آداب خوردنوش، آداب دسترخوان میں سے آخری مستحب یہ ہے ان یستلقیا بعد الاکل علی ظہرہ، کہ جب کھانا شانا کھا لیا تو پھر بالکل سیدھا ہو کے، یعنی پشت کے بعد جس کہتے ہیں چیت لیٹنا، بالکل سیدھا ہو کے لیٹ جائے۔ وَيَجْعَلُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ لے۔ یہ نقل کیا ہے بیزنطی نے امام رضا علیہ السلام سے۔ البتہ جو عامہ ہیں، اہل سنت برادران ہیں، وہ اس کے خلاف، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں پر رکھے۔ یہاں تک تو ہو گئے مستحبات۔ اب آگے شروع ہو رہے ہیں مکروہات۔ فرماتے ہیں مکروہات، کھانے پینے کے مکروہات، دسترخوان کے مکروہات۔ مکروہات میں سے پہلے نمبر پر یکرہ الاکل متکئا، متکئ یعنی ٹیک لگا کر کھانا ہے جی، بندہ یوں لیٹا بھی پڑا ہو، ٹیک بھی لگا اور کھا بھی رہا ہو، اس کہتے ہیں مکروہ ہے کھانا متکئا، یعنی ٹیک لگا کر پڑا ہو انسان، یہ مستحب۔ ولو علی کفہ، چاہے وہ کف دست، ہتھیلی کی یوں بھی کرو، یہ بندے بیٹھے نہیں ہوتے، یعنی ایک ہاتھ یوں ٹیکا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے یوں کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کف کا ہو تو بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یاکل متکئا منذ بعثہ اللہ تعالی الی ان قبضہ، جب سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اعلان قبضہ، جب تک کہ وہ پھر اس دنیا سے چلے گئے، یعنی مراد کیا، پوری زندگی پیغمبر اکرم نے لم یاکل متکئا، کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ روی ذالک عن صادق، اور یہ بات بھی امام جعفر صادق صاحب سے نقل ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے زندگی بھر کبھی کس چیز کی ٹیک لگا کر کھانا کھایا، ویسا نہیں کھایا۔ روال فضائل بن یسار عن صادق علیہ السلام، البتہ ایک روایت فضائل بن یسار کی ہے، اس نے نقل کیا ہے کہ امام صادق السلام فرماتے ہیں عدم کراہت الاتقاء علی الید، کہ اگر فقط ہاتھ کی ٹیک لے کر بیٹھتا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، ویسے زیادہ کسی ٹیک لگانا وہ مکروہ ہے، خالی ہاتھ کی ٹیک لگا کے بیٹھنا مکراہت نہیں ہے۔ فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ ہے کہ لا واللہ ما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن ھذا قط، کہ پیغمبر نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانے سے نہیں فرمائی۔ حاضر سے مراد کیا ہے، یعنی الاتقاء علی الید حالت الاکل، کہ کھانے کی حالت میں ہاتھ کی ٹیک لگا کر کھانے سے پیغمبر نے نہیں کی۔ دو باتیں، ایک ہوتا ہے پیغمبر نے زندگی پر ایسا عمل نہیں کیا، یہ اور ہے، ایک ہے پیغمبر نے ہاتھ کی ٹیک لے کر کھانے سے نہیں فرمائی، یہ اور باتیں، دو باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَحُمِلَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ لَفْظًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے لفظاً کبھی اس سے روکا کہ خبردار ٹیک لگا کر نہ کھانا۔
وَإِلَّا فَقَدْ رَوِيَ عَنْهُ، ورنہ تو خود امام صادق صاحب سے روایت ہے کہ پیغمبر نے خود زندگی بھر کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا. خوب. وَحُمِلَ فِعْلُ صادق علیہ السلام علی بیان جوازہی، اور جو امام نے فرمایا کہ پیغمبر نے نہیں فرمائی اور کراہت نہیں ہے، اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ یہ جائز ہے. جائز ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی کوئی حرام تو نہیں کہہ رہے. اس طرح فرماتے ہیں مکروہات میں سے ہے، مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ ہے، دوسری ترتیب میں دوسرا بن جائے گا، وہ ہے یکرہ التربع حالتہ، حالت العقل، کہ جب انسان تام روٹی کھاتے وقت بیٹھتا ہے، تربع مکروہ ہے، اور جیسے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا اذا جالس احدکم علی الطعام، آپ لوگ جب بھی کھانے پر بیٹھیں تو اس کے لیے حکم کیا ہے، فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، ایسے بیٹھیں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، اور جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں. وَلَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، اور اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھ کے نہ بیٹھو. وَيَتَرَبَّى، کیوں؟ فَإِنْ، آلتی پالتی مار کر یوں نہیں بیٹھنا، کیوں؟ فَإِنَّهَا جَلْسَةٌ، یہ ایک ایسا بیٹھنا ہے، یہ جلسۃ ایسی صورت ہے بیٹھنے کی، یہ بغضہ اللہ، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے. وَيَمْقُتُ صَاحِبَهَا، اور جو یوں بیٹھتا ہے اللہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں آداب دسترخوان میں سے ہے نمبر 3، مکروہ ہے. کیا مکروہ ہے؟ التملی من الماکل، کھانے پینے کی چیز میں سے التملی یعنی پیٹ بھر کے فل ہو کے کھانا، امتلا کہتے ہیں یعنی پیٹ بھر کے کھانا. قال صادق علیہ السلام، امیر المومنین امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان البطن لیطغی، کہ بطن یعنی وہ انسانی پیٹ، یہ ہے لیطغی من اکلہ، کہ وہ پیٹ بھر کھانے سے طغیان، سرکشی، مراد کیا؟ یعنی ناپسند ہے کہ کرتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے قریب ترین بندہ وہ ہوتا ہے اذا خفا بطنہ، جب اس کا پیٹ خفیف ہو، یعنی مراد کیا؟ ابھی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو کہ بندہ چھوڑ دے، فل ہو کے نہ کھائے. وَأَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک جو بندہ مبغوض ترین ہے وہ ہوتا ہے کہ اذا امتلأ بطنہ، جب اس کا بطن، جب اس کا پیٹ امتلا یعنی وہ فل بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش باقی نہ ہو. آگے فرماتے ہیں ربما كان الافراط في التملی حراما، بسا اوقات تملی میں یعنی پیٹ بھر کر کھانے میں افراد کرنا حرام بھی ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ اذا ادى الى ضرر، کہ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا اس کے لیے ضرر رساں ہو، نقصان دہ ہو. حدیث میں آیا فإن العقل على الشبع، کہ جب انسان سیر ہو جاتا ہے، سیر ہونے پر پھر مزید کھاتا رہے، یورث البرص، یہ برص کی بیماری کا موجب بنتا ہے. اور آگے آیا وامتلاء المعدۃ، اور معدے کو فل بھر دینا، گنجائش ہی نہ رہے. فرماتے ہیں معدے کا فل بھرنا رأس الداء، یہ بیماریوں کا سرتاج ہے، یعنی بیماریاں شروع ہوتی. اس طرح فرماتے ہیں اور مستحب ہے مکروہ ہے الاکل علی الشبع، جب ایک دو بندہ سیر ہو گیا، جو بھوک تھی ختم ہوگی، اب وہ بندہ بھوکا نہیں ہے لیکن اس پر پھر کھا رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے. بھوک ختم ہو گئی اور پھر بھی کھانا مکروہ ہے. وبالیسار، اسی طرح مکروہ ہے بائیں ہاتھ سے کھانا حالت اختیاری میں. اب شبع یعنی سیر ہونے کے بعد کھانا اور الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہان ہے، یہ مکروہ ہیں وقت قدم. والجمع بین کراہت الامتلاء والشبع، فرماتے ہیں یہ جو شہید نے یوں لکھا، کیا لکھا؟ کہ امتلاء کو علیحدہ لکھا
پیٹ بھر کر کھانا اور شبع سیر ہونے کے بعد کھانا، اس کو علیحدہ، یہ دو لکھے نا کہ وہ بھی مکروہ ہے یہ بھی مکروہ ہے. فرماتے ہیں تاکید للنہی عن کل منہما، اس لیے کہ روایات میں ابتلاء کی نہی علیحدہ ہے اور سیر ہونے کے بعد کھانا علیحدہ ہے، اس وجہ سے. اور یکون الامتلاء اقوا، یہ ایک ہوتا ہے کہ میں سیر تو ہو گیا ہوں تھوڑا سا اور بھی کھا لوں، یہ مکروہ ہے. لیکن امتلاء کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھر کے کہ بندے کے پاس کوئی گنجائش ہی نہ رہے، تو امتلاء میں زیادہ کراہت ہے بنسبت. وَمِن ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِالتَّحْرِيمِ عَلَى وَجْهٍ، آپ نے اوپر دیکھا نہیں شہید نے کہا تھا کہ ربما کان الافراط حراما، کہ بسا اوقات پیٹ بھرنا اگر موجب ضرر ہو تو پھر مکروہ نہیں بلکہ حرام بھی ہوتا ہے. تو امتلاء اور چیز ہے، سیر ہونے کے بعد شبع یہ اور چیز ہے. یمکن ان یکون بینہما عموم من وجہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امتلاء یعنی وہ فل ہو کے کھانا اور شبع یعنی سیر ہو گیا ہے پھر بھی کھائے، ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو. عام خاص من وجہ کیا ہوتا ہے؟ دو مادے اشتراک کے، ایک مادہ اجتماع کا. ممکن ہے پیٹ بھر گیا ہو لیکن ابھی پھر بھی خواہش غذا باقی ہو، ممکن ہے غذا کی خواہش نہ ہو لیکن پیٹ نہ بھرا ہو، یہ مادے اشتراک کے ہو گئے. اور ایک مادہ اجتماع کا کہ ادھر پیٹ بھی بھر گیا اور ادھر مزید خواہش بھی نہیں. بے تحقق شابہ خاصۃ من انصراف نفسہ و شہوۃ العقل، فرماتے ہیں کیا کہ اگر انسان کھانے سے یعنی کھانے کی خواہش اس میں، اس بندے نے ایک روٹی کھائی اور اس روٹی کھانے کے بعد اس کی جو طلب تھی وہ ختم ہو گئی. بات سمجھے نا جی؟ طلب ختم ہو گئی. جب طلب ختم ہو گئی تو کہہ سکتے ہیں کہ شبعان یا شابہ، یعنی یہ بندہ سیر ہو گیا. وَإِن لَمْ يَمْتَلِ بَطْنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، جبکہ ابھی تک اس کا پیٹ اس طرح طعام سے فل بھرا نہیں ہے. وَالْإِمْتِلَاءُ، لیکن امتلاء اور چیز ہے، وہ کیا؟ بِأَنْ يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ، پیٹ بھر گیا کھا 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 کے، گنجائش اب کھانے کی نہیں ہے، لیکن لم يبقى له شہوت، لیکن ابھی بھی تھوڑی سی اس کے دل میں ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور بھی کھا لوں اور بھی. تو یہ ہو گیا مادہ ہے اشتراک. وَيَجْتَمِعَانِ فِيهِ، ہاں اور جب مادہ اجتماع کیا ہو جائے گا؟ اِذَا امْتَلَا، ادھر پیٹ بھی بھر گیا، ادھر وَانْصَرَفَتْ شَهْوَتُهُ، اور کھانے سے اب خواہش بھی ختم ہو گئی. خوب فرماتے ہیں ہاذا، یہ تو البتہ اس بندے کی بات تھی کہ اذا کان العاقل صحیحا، کہ جب کھانے والا بندہ صحت کے لحاظ سے صحیح ہے، کوئی بیمار شمار نہیں ہے. اما المریض، لیکن جو بیمار ہے، فَيُمْكِنُ إِسْرَافُ شَهْوَتِهِ عَنِ الطَّعَامِ، ممکن ہے کہ وہ بندہ تھوڑا سا معمولی سا بھی کھائے لیکن اب اس کے کھانے کی خواہش ختم ہو جائے. وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَبْعَانٌ، آپ اس کو شبعان یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیر ہو گیا. بندہ بیمار ہوتا ہے دو لقمے لے کے چھوڑ دیتا ہے، اب دو لقمے سے بندہ سیر تو نہیں ہوتا، لیکن مزید کھانے کی خواہش بھی اس کی نہیں رہتی. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْقِ، اب فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ امتلاء اور شبع میں فرق ہے. امتلاء پیٹ بھر کر کھانا، شبع یعنی سیر، سیر کا مطلب ہے یعنی مزید طلب نہ ہو، اس میں فرق ہے. ما یروی من قولہ، وہ جو ایک حدیث ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ پیغمبر اکرم نے معاویہ کے بارے میں فرمایا لا اشبع اللہ لہ بطنا، اللہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی وہ سیر کبھی سیر نہیں کرے گا، سیر نہیں ہوگا. ما ان امتلاء ممکن، جبکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ حدیث جہاں لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابن عباس کو معاویہ کی طرف بھیجا جبکہ وہ کھا رہا تھا،
ثم بعث الیہ، واپس آ گیا، پھر دوبارہ بھیجا، ولم یفرغ من اکلہ، اور ابھی تک بھی وہ کھانے سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا تھا لا اشبع اللہ باطنہ، اللہ کبھی اس کے پیٹ کو سیر نہیں کرے گا، بھرنے کی بات نہیں ہے، سیر کی بات ہے۔ فکانا معاویہ تو یقول، وہ خود بھی کہتا تھا کہ لاحقنی دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکانا یاکل فی کل یوم مرات اکلن کثیرہ الی آخر بھارہ۔ مارنا امتناع ممکن وما روی عنہ، اور پھر ایک اور روایت بھی ہے، وہ روایت بھی کیا ہے کہ خود وہ کہتا تھا کہ انہو یاکل بعد ذالک ما یاکل، کہ وہ کھاتا تھا جب اس کے بعد ما یاکل، کیا مطلب وہ جتنا بھی کھا لیتا تھا، ما تکثیر کے لیے یعنی جتنا زیادہ کھاتا تھا، کھانے کے بعد پھر بھی کہتا ما شبعت، ابھی میں سیر تو نہیں ہوا، ولیکن اجیت، لیکن اب تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، یہاں تک تو تھے مکروہات کہ پیٹ بھر کے کھانا مکروہ ہے۔ آخر میں آگئے اکل و شرب، خورد و نوش کے دسترخوان کے آداب میں سے محرمات، فرماتے ہیں یحرم الاکل علی مائدۃ، ہر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے، یشرب علیہ شیء من المسکرات، جہاں پر کوئی نشہ آور چیز پی جاتی ہے۔ اب وہ نشہ آور چیز چاہے خمر ہو یعنی شراب ہو یا غیر شراب ہو، والفقاء، یا جہاں پر فقاء پی جاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من جلس علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، ملعون ہے وہ بندہ جو اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا ہے جہاں شراب پی جاتی ہے۔ وفی خبر آخر، اور ایک اور روایت ہے اس میں یوں ہے کہ ملعون من جلس طائعا علی مائدۃ، طائعا کا مطلب یعنی جو مجبور نہیں ہے، جو مکرہ نہیں ہے، جو اپنے اختیار سے ایسے دسترخوان پر بیٹھتا ہے کہ جس میں شراب پی جاتی ہے۔ وباقی المسکرات بے حکمی، خوب، باقی نشاور چیزیں بھی اسی خمر کے حکم میں ہیں۔ وفی بعض الاخبار، اور بعض روایات میں باقی مسکرات کو خمر کہا گیا، یعنی جو بھی نشاور چیزوں کو نام خمر کا دیا گیا ہے، اور اسی طرح فقہ۔ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا حرام ہے، توجہ میری جان، جہاں پر شراب پی جاتی ہو، جہاں پر فقاء پی جاتی ہو، یا جہاں پر کوئی بھی نشہ آور چیز پی جاتی ہے، اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے۔ اور آگے ہے وباقی المحرمات، بلکہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانا حرام ہے جہاں کوئی فعل حرام انجام دیا جاتا ہو۔ شہید فرماتے ہیں حتی غیبت المؤمن علی المائدہ، اگر کسی دسترخوان پر کسی مومن کی غیبت کی جاتی ہے، کسی دسترخوان پر کسی مومن کی توہین کی جاتی ہے، کسی دسترخوان پر کسی مومن کے قاتل کی کوئی اور برنامہ ریزی، کوئی پلاننگ کی جاتی ہے، یعنی کسی بھی حرام کام جس دسترخوان پر کیا جا رہا ہو کسی حوالے سے، وہاں پر بیٹھ کھانا حرام ہے۔ شہید فرماتے ہیں یمکن الحاق وابیا، ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ باقی محرمات بھی اسی خمر کے ساتھ ملحق ہیں۔ کیوں؟ جیسے شراب پینا اللہ کی نافرمانی ہے، غیبت کرنا بھی تو اس کی نافرمانی ہے، مومن کی توہین کرنا بھی اس کی نافرمانی ہے، کسی کی لوٹ مار کا پروگرام بنانا کسی دسترخوان پر بیٹھ کر وہ بھی تو اس کی نافرمانی ہے، فی معصیت اللہ لما فی القیام عنہا، اس لیے کہ اگر ایک بندہ ایک ایسے دسترخوان پر بیٹھا ہے جس دسترخوان پر کوئی او فعل حرام انجام پا رہا ہو، وفی القیام عنہا، اور یہ اس دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کے اس دسترخوان سے اٹھنا یہ نہی عن المنکر کا زمرہ ہوگا، چونکہ وہ سمجھ جائیں گے یہ بندہ دسترخوان سے کیوں اٹھ رہا ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي، چونکہ اس کے جب اٹھنا تقاضا کرتا ہے کہ الْإِعْرَاضُ عَنْ فَاعِلِهِ، کہ
کہ وہ جو بندہ حرام کر رہا ہے وہ اس سے اعراض کر رہا ہے، یعنی وہ اس حرام میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ وَهُوَ ضَرْبٌ مِّنَ النَّهْيِ الْوَاجِبِ، اور نہی عن المنکر کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندہ اگر وہاں بول نہیں سکتا تو اٹھ کے چلا جائے، تو یہ بھی ایک قسم کی نہیں ہے۔ اور اعراض یعنی اگلے بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو میں جا رہا ہوں، مراد کیا کہ تو یہ کام نہ کر، چھوڑ دے، یہ بھی نہی عن المنکر ہے۔ حرم ابن ادریس الاکل من طعام یغسل اللہ بہ، ابن ادریس نے یوں فرمایا کہ ہر وہ طعام جہاں طعام کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو یا طعام پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہا ہو، وہاں کھانا حرام ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لا ریب انہو احوال۔ خوب، البتہ دوسری بات جو شہید نے کہی کہ امن نہیں بالقیام، کہ اگر دسترخوان پر کوئی حرام ہو رہا ہے اور تو چاہیے کہ یہ بندہ اس دسترخوان سے اٹھ جائے، چونکہ اس کا اٹھ جانا نہی عن المنکر کا زمرے میں آئے گا اور وہ نہی عن المنکر واجب ہے۔ فرماتے ہیں انما یتم، یہ اس صورت میں درست ہوگا، اس صورت میں اس کا اٹھنا وہاں سے واجب ہوگا ما تجویز ہی تاثیر اب، کہ اگر یہ امکان دے کہ میں اٹھوں گا تو میرا اٹھنا مؤثر ہوگا، یہ اٹھ کر چلا بھی جائے ان پر کوئی فرق نہ، چونکہ نہی عن منکر کی اور امر بالمعروف کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط ہوتا ہے امکان تاثیر، کہ اس کی بات اثر بھی رکھتی ہو۔ وہ اجتماع باقی شروط، اور نہی عن منکر کی جو باقی شرائط ہیں وہ بھی بہرحال اس میں ہونی چاہیے، جن میں سے ایک ہے وَوُجُوبُ حِينَئِذٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْحَیثیَّۃِ، تو اس وقت اگر باقی شرائط موجود ہیں تو اس من باب نہی عن المنکر کی شرائط کے ہونے کی وجہ سے اس کا پھر وہاں سے اٹھنا واجب ہوگا، یہ حسن ہے۔ الا ان اس بات الحکم مطلقہ، لیکن یوں کہنا کہ بس جہاں پر حرام ہو یہ وہاں سے اٹھ جائے، مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ چاہے اس کو آپ نے اس اٹھ جانے سے اس کی تاثیر کا امکان ہو یا نہ ہو، یعنی وہاں شرائط نہی منکر پائی جائیں یا نہ پائی جائیں، بس ہر حال میں اٹھ جائے۔ فرماتے ہیں مشکل کیوں؟ اذ لا یتم وجوب الانکار مطلقہ، اس لیے کہ وجوب انکار یعنی نہی عن المنکر وجوب ہم مطلقہ نہیں ہوتا، مع شرائط ہوتا ہے، کہ جب شرائط پائی جائیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی تو واجب ہوتا ہے، مطلقاً واجب نہیں ہوتا۔ لہذا فلا یحرم العقل مطلقا، لہذا مطلقاً عقل کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے اس درخواست خان سے اٹھنے سے یہ حرام نہیں ہوگا، او شرائط نہی منکر پوری ہیں، پھر اس کا وہاں بیٹھنا حرام ہوگا، لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ میں بیٹھوں یا اٹھوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کھانا حرام نہ ہوگا۔ وَإِلْحَاقُ غَيْرِ الْمَنْصُوص، اس لیے کہ نص تو ہے فقط خمر کے بارے میں، اور جو غیر خمر ہیں ان کو منصوص کے ساتھ ملحق کرنا یہ قیاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب طے ہو گیا کہ جس دسترخوان پر حرام ہے وہاں پر کھانا نہ کھایا جائے، لا فرق بین وضع المحرم او فعلہ، فرماتے ہیں المائدہ ابتدایا، چاہے آپ بیٹھے اور پہلے سے وہاں پر کوئی حرام شے موجود تھی، یعنی شراب کی بوتلیں پہلے رکھی تھی یا پہلے سے غیبت کا موضوع چل رہا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ نہیں جب آپ بیٹھ گئے بعد میں آ کر انہیں محرمات کو وہاں پر رکھ دیا، یا پھر غیبت شروع ہو گئی، یا کسی قتل کا پروگرام بنانا بے گناہ کا شروع ہو گیا، ہر حال میں حرام ہے، اٹھنا پڑے گا۔ فَمَتْ عَرَضَ الْمُحَرَّمُ فِي الْإِثْنَاءِ، اگر درمیان میں یعنی انسان کھا پی رہا ہے اور درمیان میں کوئی حرام شروع ہو گیا، واجب القیام حینئذ، تو اس پر واجب ہے کہ اس دسترخوان سے اٹھ جائے، اب وہاں مزید نہ بیٹھے۔ کما انہ لو کان ابتداء حرم الجلوس علیہا، اور جیسے اگر یہ آتا ہے اور دسترخوان پر پہلے سے شراب پڑا ہوا ہے تو وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہاں پر بیٹھے ہی نہ، بیٹھنا ہی حرام ہے، ابتداء الاکل منہا، ان میں سے کچھ کھانا بھی حرام ہے، تو اس لیے اگر درمیان میں شروع ہو جائے تو بھی حکم یہی ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں
کہ ان کل واحد من العقل، بلکہ میں یوں کہتا ہوں محرمات سے کھانا یہ مستقل حرام ہے، والجلوس علیہا، اور ایسے دسترخوان پر بیٹھنا جس پر حرام موجود ہو وہ ایک مستقل۔ دیکھو نا بعض اوقات بندہ بیٹھا ہے کھاتا کچھ نہیں، فرماتے ہیں ایسے دسترخوان پر جس میں محرمات ہوں وہاں بیٹھنا ایک مستقل حرام ہے، اور ان حرام میں سے کھانا وہ ایک مستقل حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی مراد کیا؟ ایک بندہ ایسے دسترخوان پر بیٹھا ہے جہاں شراب ہے، اس کا بیٹھنا بھی حرام، شراب پیے گا تو وہ ایک مستقل حرام، یعنی دو عقاب ہوں گے۔ لیکن اگر ایک بندہ بیٹھا ہے شراب نہیں پیا تو بیٹھنے کے حرام کا عقاب ہوگا، شراب کے چونکہ اس نے پیا نہیں اس کا عقاب نہیں ہوگا، جو دونوں مستقل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، طلبہ کرام کو اس سے استفادہ ان کے لیے مفید قرار دے، اور ہمیں اپنی اس کوشش کو مزید جاری رکھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔